الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج عقیدہ ختم نبوت آیات قرآنی کے آئینے میں دکھانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ ہم نے تمام انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا، اور وعدہ کیا ہے کہ جب تم کو کائنات میں نبی بنا کر بھیج دوں، اور پھر ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس، ثم تراخی کے لیے ہے۔ تراخی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں سارے نبی پہلے آ جائیں اور پھر میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر پر بعد میں آئے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی پر کے ساتھ بھی چلنا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ گویا امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں ہیں، کیونکہ ثم تراخی کے لیے ہے، اور تراخی کا مطلب ہی بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ السبا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ میرے نبی میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا، ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی نبوت تمام نبیوں سے فائق ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اس نبوت کو مزید فائق کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کو میں نے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبی ایک علاقے، ایک وادی، ایک بستی کی طرف، ایک صوبے کی طرف آتے تھے، ملک کی طرف آتے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے طرف، انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے۔ لہذا آپ کی نبوت تمام جہان، جس کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا دیا گیا، اس کے بعد نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرح نبی بن کر آیا ہوں۔ اب اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو کوئی آدمی اللہ کی توحید میں کسی اور کو دخل اندازی کا سبب سمجھے، وہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات میں، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک سمجھے یا ان کے بعد کسی کو نبی سمجھے، تو گویا وہ نبوت کے معاملہ میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس بات کے بعد کہ ہدایت واضح ہو کر آ گئی ہے، اور وہ مومنوں کے راستہ کی پیروی کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے تو فرمایا فَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر وہ جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہم اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے۔
کیونکہ وہ مومنوں کے رستہ کے بغیر کسی اور رستہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی دو باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ ایک تو ہے مومنوں کا طریقہ کہ وہ اطاعت رسول کرتے ہیں، اور ایک ہے جو مومنوں کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلتے ہیں، یعنی وہ اپنی اطاعت لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ نبی کہتے ہیں، اور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قربان جائے اس قرآن پاک کی آیات کے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو اللہ کی ذات اولی الامر کا لفظ نہ بولتے، اولی الامر کا لفظ نہ استعمال ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی، اور ہمارے دور میں کیا بنتا ہے کہ وہ اولی الامر نہیں بلکہ اپنی طرف سے نبی بنا کر اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات نے اپنے لیے فرمایا ہے قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین، اور جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن دستور العمل آئین نازل ہوا، فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی ذات نے مکہ میں بیت اللہ جو بنایا ہے، فرمایا وہ ھدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں چار چیزیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے، اور بیت اللہ جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی اللہ کے نبی کے بعد نبی ہوگا تو اس کو رحمت ماننا پڑے گا۔ نبی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ایسا آ ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کہنا ہی غلط ہے کہ کوئی آئے اور اعلان نبوت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وایاکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ کنز المال کا مطالعہ کیجیے، اس میں ہے کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، اور واباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، ودینکم واحد، اور تمہارا دین ایک ہے، نبی ایک ہے۔ اور کون سا رب؟ وہ ہے جس کا تذکرہ آ گیا اوپر، رب العالمین۔ اور پھر اباکم واحد، ہم سب کا ایک ہی باپ حضرت آدم ہے۔ دین یعنی اسلام، اور نبیکم واحد، تمہارا نبی ایک ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ گویا یہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ جب آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہوا، آدمیوں کا دعویٰ کرنا تو ایک طرف رہا، عورتوں میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں۔ عورتوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس عقیدہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔